السلام علیکم دوستوں، بہت ہی پیاری داستان ہے۔ اس داستان کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع تھا۔ جیسے ہی ایک پرانے مکان پر نظر پڑی، اس کا دروازہ بجانا چاہا کہ ساتھ میں آئے محلے کے ایک فرد نے منع کر دیا۔ پوچھنے پر وہ کہنے لگا، صاحب رہنے دیں، یہ ایک فحشہ عورت کا گھر ہے، اس کو بہت جگہ سے راشن آتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ محلے میں سے کسی نے بھی اس کو راشن فراہم نہیں کیا۔ جیسے تیسے میں نے اسے بحث کر کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے دھیمی سی آواز آئی، کون؟ میں نے بتایا کہ راشن سپلائی کر رہے ہیں، آپ لینا پسند کریں گی؟ تو انتہائی غمگین آواز آئی کہ آپ واپس چلے جائیں، پہلے ہی اس محلے میں لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے، ہم گزارا کر لیں گے، آپ کی مہربانی آپ محلے کے شرفا میں تقسیم کر دیں۔ میں نے پھر کہا کہ آپ مجھے بھائی سمجھیں، محلے داروں کی فکر نہ کریں۔ بہت اصرار کرنے کے بعد اس عورت نے اپنے بیٹھک کا دروازہ کھولا اور ہم نے راشن، آٹے کا تھیلا وغیرہ اس کے گھر رکھ دیا۔ وہ خود پردے میں آئی اور شکریہ ادا کرنے لگی، لیکن دل مطمئن نہیں تھا کہ وہ باپردہ عورت لگ رہی تھی۔ محلے کا فرد بھی میرے ساتھ موجود تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ لیا کہ بہن، آپ نے ایسا کیوں کہا اور آپ کے گھر راشن موجود ہے؟ وہ کہنے لگی، بھائی گھر میں آلو پڑے ہیں جو پچھلے ایک ہفتے سے بنا کر کھا رہے ہیں، محلے میں سے کسی نے خبر تک نہیں لی، محلے کی عورتیں میرے گھر نہیں آتی۔ میں نے پوچھا، میری بہن ایسا کیوں ہے؟ وہ عورت آنکھوں میں آنسو لے کر کہنے لگی، میرے خاوند کو فوت ہوئے 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس وقت حالات بہت اچھے تھے، میرے 2 بچے ہیں اور کچھ وقت اچھا گزرا، میرے والد جتنا کر سکتے تھے کرتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، بچوں کا اور گھر کا نظام مشکل ہو گیا۔ ایک دن میرے خاوند کا قریبی دوست کچھ عرصے کے بعد باہر کے ملک سے آیا تھا۔ اس نے مجھ سے بہت افسوس کیا اور مجھے کچھ پیسے دے کر چلا گیا۔ پھر وہ کچھ دن کے بعد آیا اور مجھے گھر کا کچھ راشن دے گیا۔ دوسری بار لوگوں نے جب میرے دروازے پر گاڑی کھڑی دیکھی تو طرح طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ پھر جب وہ واپس بیرون ملک جانے لگا تو جاتے ہوئے میرے گھر آیا، مجھے کہا کہ میری بہن، یہ میرا نمبر ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو اپنے بھائی سے کہہ دینا، کسی محلے داروں سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جب باہر نکلا تو محلے کے کچھ لوگوں نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا، کہنے لگے، تم نے محلے میں گند مچایا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں نے چیخنا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے میرا حال تک نہیں پوچھا، اور اگر کوئی بھائی بن کر میرا خیال کر رہا ہے تو تم اسے بھی مار رہے ہو۔ شرم سے میری جان نکلی جا رہی تھی کہ اتنی ہمدردی کرنے کا صلہ سے یہ مل رہا تھا۔ وہ ان کو سمجھاتا رہا کہ یہ میری بہن ہے، لیکن محلے کے لوگوں کو جیسے ایک تماشا ملا ہوا تھا۔ وہ مشکل سے اپنی جان چھڑا کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ عرصے تک اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں شرمندہ ہو کر اس کو کال کر دیتی اور وہ مجھے بینک میں پیسے بھیج دیتا۔ پچھلے 2 مہینے سے میں نے ان کو کال نہیں کی اور پھر یہ وائرس کا مسئلہ بنا تو سنا ان کے ملک کے حالات زیادہ خراب ہیں۔ میری ہمت نہیں ہوئی دوبارہ کبھی ان کو کال کرنے کی۔ بیوہ سمجھ کر اگر کوئی میری مدد کرنا بھی چاہے تو محلے والے مجھے غلط نظروں سے دیکھتے ہیں، اور محلے میں اتنے شریف لوگ رہتے ہیں کہ ہر کوئی گزرتے ہوئے میرے دروازے کے اندر جھانک کر دیکھتا ہے۔ میں باہر جاتی ہوں تو مجھے گھور کر دیکھتے ہیں، اپنی عورتوں کو میرے گھر نہیں آنے دیتے۔ یہ وائرس تو بہانہ رکھا ہے، اللہ نے ہمیں راشن بھیجنے کا، ورنہ ضرورت کا سامان بالکل ختم ہونے کا ہے۔ بھائی کو کال ملانے کا سوچا لیکن ضمیر نے گوارا نہیں کیا۔ سوچا کہ پتہ نہیں ان کے حالات کیسے ہوں گے۔ میرے بچوں کو اب محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ محلے میں ہماری ماں کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی میرے گھر میری مدد کو آتا ہے تو اس کو اس قدر شک اور بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ میری مدد نہیں کرتا۔ ڈر کے مارے مجھے زکوٰۃ دینا تک لوگوں نے چھوڑ دی۔ یہ باتیں کرتے کرتے اس کا دوپٹہ آنسو سے بھیگ گیا۔ جو میرے ساتھ آدمی بیٹھا تھا وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ مجھے سن کر بہت دکھ ہوا۔ ہم نے راشن کے ساتھ کچھ نقدی پیسے بھی ان کو دیے۔ جو شخص میرے ساتھ بیٹھا تھا وہ باہر نکل کر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور اس کے بولنے سے پہلے ہی میں شروع ہو گیا۔ میں نے کہا، قیامت کے روز تم لوگوں کے اس راشن کو اللہ کیسے قبول کرے گا، جبکہ تمہیں محلے میں رہنے والے
ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں جو کسی کے دروازے پر نہیں جاتے۔ کوئی کہ ایسا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آنکھوں دیکھا بھی بعض دفعہ سچ نہیں ہوتا۔ اس کی خاموشی اور نم آنکھوں نے کچھ نہیں بولا۔ 4-5 دن کے بعد اس نے محلے میں سے اچھی خاصی رقم جمع کر کے اس عورت کے گھر پہنچا دی۔ بے شک اللہ بہتر جانتا ہے سب کے دلوں کے حال۔ ہم کریکٹر کو چھوڑ کر یہ تک نہیں سوچتے اور کچھ نہیں کرتے کہ یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے۔ خدا کا واسطہ ہے اپنے دلوں کو نرم کرو۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔